السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة فمن يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا نسأل الله ربنا أن يجعلنا ممن يطيعه ويطيع رسوله ويتبع رضوانه ويجتنب سخطه فإنما نحن به وله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اور اللہ کریم کے اچھے اچھے نام ہیں۔ فَادْعُوهُ بِهَا، ان اچھے ناموں کے ساتھ تم صرف اللہ ہی کو پکارا کرو۔ وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ، اور جو وہ لوگ اللہ کے ناموں میں کجروی اختیار کرتے ہیں، جو لوگ اللہ کے ناموں میں گڑبڑ کرتے ہیں، ان لوگوں کو جلدی سے چھوڑ دو۔ کیوں؟ اس لیے کہ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، ان کو عن قریب ان کے کرتوتوں کا بدلہ ملنے والا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ کریم کی توفیق سے ہمارا جو مستقل موضوع چل رہا ہے وہ انشاءاللہ آج کے جمعے کے بعد اگلے جمعے سے پھر جاری رہے گا۔ تحریک دعوت توحید کی دعوت پر اور ان کے بہت سارے پیغامات کے پیش نظر اور ماحول اور حالات کے پیش نظر آج کا جو ہمارا خطبہ ہے اس کا موضوع ہے کہ داتا صرف اللہ ہے۔
اور یہ جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے یہ سورۃ الاعراف کی 180 نمبر آیت ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے ناموں پر اور اپنے بارے میں جو دعائیہ کلمات کہے جاتے ہیں، جن ناموں کے ذریعے اللہ سے دعائیں مانگی جاتی ہیں، جن ناموں کے ذریعے اللہ کو، اللہ کی رحمت کو اور اس کی توجہ کو اپنی طرف راغب کیا جاتا ہے، جس کے ذریعے سے اللہ کی توجہ حاصل کی جاتی ہے، جن کے ذریعے سے اللہ کی مدد حاصل کی جاتی ہے، جن کے ذریعے سے اپنی مشکلیں آسان کروائی جاتی ہیں، وہ سارے کے سارے نام وہ اللہ کے ہیں۔ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، ہر وہ نام جس کا تعلق دعا کے ساتھ ہے، ہر وہ نام جس کا تعلق استعانت کے ساتھ ہے، وہ سارے کے سارے نام صرف اللہ کے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے فَادْعُوهُ بِهَا، تم سب جب دعا کیا کرو تو اللہ کے اچھے ناموں سے دعا کیا کرو۔ جب تمہارا دل کرے کہ اللہ کی رحمت لینی ہے تو رحمان اور رحیم کے ذریعے دعا کیا کرو۔ جب تمہارا دل کرے کہ تم نے قوت لینی ہے، کمزوری محسوس ہو تو اللہ کو قوی کہہ کے پکارا کرو، اس کو یا عزیز کہہ کے پکارا کرو۔ علی ھذا القیاس، جب تمہیں جس طرح کی استعانت، جس طرح کی مدد، جس طرح کا مسئلہ درپیش ہو، جس طرح کی مدد درکار ہو، اللہ کا اس طرح کا نام لے لیا کرو۔ اور جب کوئی چیز اللہ سے لینی ہو تو کہا کرو کہ اللہ دینے والا تو ہے، اللہ دینے والا تو ہے، تو ہمیں عطا فرما دے۔ اور فرمایا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ، اللہ کے ناموں میں جو گڑبڑ کرتے ہیں ان کو چھوڑ دو۔ اب یہ میں نے یلحدون، الحاد کا معنی کیا ہے کجروی یا گڑبڑ۔ لفظی معنی الحاد کا کیا ہے؟ عربی زبان میں الحاد کہتے ہیں ایک طرف جھک جانے کو۔ کوئی شخص اصل جگہ چھوڑ کر کسی دوسری طرف چلا جائے تو یہ الحاد ہے۔ صراط مستقیم چھوڑ کر کوئی دوسرا راستہ اختیار کر لینا یہ الحاد ہے۔ تو کسی ایک طرف جھک جانا، مائل ہو جانا، سینٹر چھوڑ کر، مرکز چھوڑ کر، صراط مستقیم چھوڑ کر، وہ الحاد ہے۔ اسی سے لحد ہے، لحد، یہ جو قبر کے اندر ہم لحد بناتے ہیں تو لحد بھی چونکہ قبر کے ایک طرف بنائی جاتی ہے اس لیے اس کو لحد کہتے ہیں، ایک طرف ہو جانا۔ تو گویا کجروی، اصل راستہ چھوڑ کر کسی غلط راستے پر چل پڑنا، یہ کجروی ہے۔ تو اللہ کے ناموں کے بارے میں کیا کجروی ہے؟ اللہ کے ناموں کے بارے میں کیا گڑبڑ ہے؟ اللہ کے ناموں کے بارے میں الحاد کیا ہے؟ مختلف صورتیں اس کی ہو سکتی ہیں۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو نام اللہ کا ہے وہ اللہ کو نہ دیا جائے، جو نام اللہ کا ہے اللہ کو نہ دیا جائے، جو نام اللہ کا نہیں بنتا وہ اللہ کو دیا جائے، یہ بھی الحاد ہے۔ اور جو اللہ کا نام ہے اللہ کو نہ دیا جائے یہ بھی الحاد ہے۔ یا پھر اللہ کے ناموں میں کمی کر لی جائے کہ میں تو صرف اللہ کہہ کے پکاروں گا، رحمان کہہ کے نہیں پکاروں گا، یا اللہ کے ناموں میں کسی طرح کا بھی تخصیص کر لینا کہ اللہ کا یہ نام تو مجھے قبول ہے اور یہ نام قبول نہیں ہے، یہ بھی اللہ کے ناموں میں الحاد ہے۔ اور اگر اللہ کا نام کسی اور کو دے دیا جائے تو یہ الحاد کیوں نہیں ہے؟ جو نام اللہ کا ہے، جو صفت اللہ کی ہے، جو خصوصیت اللہ کی ہے، جو کام اللہ کا ہے، وہ کسی اور کو دے دینا، اس سے بڑا الحاد اور کیا ہو سکتا ہے؟ لفظ داتا، کچھ لغات کا خیال ہے کہ یہ ہندی لفظ ہے، کچھ لغات والوں کا خیال یہ ہے
کہ یہ فارسی لفظ ہے. لفظ یہ ہندی اوریجن کا ہو یا فارسی اوریجن کا، اردو میں مستعمل ہے، اور اس کا معنی ہوتا ہے دینے والا. جو دینے والا ہے وہ داتا ہے. اور گنج بخش کا مطلب ہوتا ہے، یہ فارسی کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے خزانے بخشنے والا. گنج کا مطلب خزانہ، بخش کا مطلب بخشنے والا. تو داتا کون؟ جو دینے والا ہے وہی داتا ہے نا. جو دینے والا ہے وہی داتا ہے. اور جو دینے والا نہیں وہ داتا ہو سکتا ہے؟ اور جو خزانے جس کے پاس ہیں، خزانے بخشنے والا تو وہ ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ خزانے بخشنے والا کون؟ یہ ہم مسلمان موحد جو توحید کا دعویٰ کرنے والے، ہم نے تو سب نے کہنا ہی ہے کہ دینے والا وہ، پیدا کرنے والا وہ، رزق دینے والا وہ، مینہ برسانے والا وہ، سورج چاند اسی کے کنٹرول میں، زمین آسمان اسی کے کنٹرول میں. ہم نے تو کہنا ہی ہے. اصل فضیلت، اصل استحقاق اور اصل مرتبہ اور مقام تو وہ ہوتا ہے جو دشمن کے منہ سے نکلے. تو وہ مشرکین مکہ جو رجسٹرڈ جہنمی ہیں، جو قرآن و سنت کے فیصلے کے مطابق، اللہ کے قرآن کے فیصلے کے مطابق جو جہنمی ہیں، جو اللہ کے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان سے پوچھو کہ بھلا داتا کون ہے. ان سے پوچھو کہ داتا کون. اور یہ بات قرآن میں کسی ایک جگہ نہیں آئی، کم از کم 4 مقامات پر اللہ تعالی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم فرماتا ہے کہ ان سے پوچھو کہ داتا کون ہے، کون دیتا ہے، خزانے کس کے پاس ہیں، بارش کون برساتا ہے، سورج چاند کس کے قبضے میں ہے، زمین آسمان کس نے پیدا کیے. فرمایا کہ ان سے پوچھو، مشرکین مکہ سے، اللہ کے دشمنوں سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں سے پوچھو. ان سے سورۃ العنکبوت کے الفاظ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. فرمایا وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ. اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے جب کبھی تو یہ سوال کرے کہ بتاؤ تو داتا کون ہے، کیا مطلب؟ من خلق السماوات والارض، زمین و آسمان کس نے دیے ہیں، کس نے پیدا کیے ہیں، کون خالق ہے زمین و آسمان کا. وسخر الشمس والقمر، سورج چاند کس کے کنٹرول میں ہے. اللہ اکبر. اب یہ آدھی آیت میں چھوڑتا ہوں، اس کے بعد اگلی آیت پڑھتا ہوں. یہ آیت میں بعد میں پڑھوں گا. اللہ یبسط الرزق لمن یشاء، رزق کون دیتا ہے؟ اللہ. اور جس کا روکتا ہے وہ بھی وہ روکتا ہے، جس کے پاس ہے اسی نے روکنا ہے. وَيَقْدِرُ، اور جس کو چاہتا ہے وہ روک لیتا ہے. فرمایا پھر ان سے یہ بھی پوچھ لو وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن نَّزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، پانی کس نے برسایا، مینہ کون برساتا ہے. فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ مِن بَعْدِ مَوْتِهَا، جس کے بعد زمین خزانے اگل دیتی ہے. وہ بارش جس کے بعد زمین زندہ ہو کے خزانے بخش دیتی ہے، وہ بارش کون برساتا ہے. فرمایا تو کہتا ہی ہے، تو میرا حبیب جو ہے، تیرے صحابہ تو کہتے ہی ہیں، وہ تیرے ماننے والے جو ہیں، میرے اوپر ایمان رکھنے والے جو ہیں. مشرکین سے پوچھ، ان لوگوں سے پوچھ جنہوں نے اپنے اپنے معبود بنائے ہوئے ہیں، ان سے پوچھ کہ داتا کون ہے. فرمایا اللہ یقولن اللہ، ان کا جواب ہوگا کہ داتا صرف اللہ ہے. لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، دینے والا وہ ہے، خالق وہ ہے، سورج چاند کی تدبیر کرنے والا وہ ہے، ہر چیز اس کے قبضہ قدرت میں ہے، سارے خزانے اس کے پاس ہیں. رزق دینے والا اللہ.
یبسط الرزق لمن یشاء، رزق دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ یہ کون، کس نے کہا؟ لا یقولن اللہ، کس نے کہا؟ مشرکین مکہ نے کہا۔ قرآن نے مشرکین مکہ کا عقیدہ بیان کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ، چھوڑ دو ان لوگوں کو جو اللہ کے ناموں میں گڑبڑ کر رہے ہیں۔ وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ، چھوڑ دو ان لوگوں کو جو اللہ کے ناموں میں کجروی اختیار کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ نام اللہ کے، کام اللہ کے، صفات اللہ کی، اور دے دیں کسی مخلوق کو۔ اللہ کو غصہ تو آئے گا نا؟ غصہ کیوں نہیں آئے گا جب سارے کام اللہ کے؟ کہتے ہیں، سن لیجئے کہ دیکھیں مدد تو ہم بھی ایک دوسرے کی کر لیتے ہیں۔ دینے والا، کسی مشکل سے نکالنے والا کوئی انسان بھی تو ہو سکتا ہے۔ تو کسی انسان نے ہماری مشکل حل کر دی، اس کو مشکل کشا کہہ لیا، اس میں شرک کون سا ہو گیا؟ اگر کسی نے کوئی چیز ہمیں دی، ہم ایک دوسرے کو دیتے لیتے ہیں، بھئی فلاں چیز دینا، وہ دے دیتا ہے، میں کہہ دوں تو دینے والا ہے، اس میں کیا آ رہا ہے؟ اس میں شرک کہاں سے آ گیا؟ سمجھ لیجئے بات کو۔ ہم ایک دوسرے کو دیتے لیتے ہیں نا، تو میں نے کسی کو دے دیا، وہ کہے کہ داتا تو ہے، دینے والا تو ہے، اس میں شرک کہاں سے ہو گیا؟ میں نے تجھ سے مدد مانگ لی کہ میری گاڑی سٹارٹ نہیں ہو رہی، مجھے دھکا لگا دو، میری مدد کرو، میں نے مدد مانگ لی، شرک کہاں سے ہو گیا؟ اللہ اکبر۔ تو سمجھ لیجئے۔ اور پھر کہتے ہیں کہ اللہ کے ناموں میں سے بہت سارے نام ہم لوگوں کو بھی رکھ لیتے، سوائے رحمان اور رحیم کے کوئی بھی نام ہو سکتا؟ رحمان اور رحیم، رحمان اور اللہ کے کوئی بھی نام کسی کا ہو سکتا۔ آپ کسی لڑکے کا نام رکھ لیتے ہیں قادر، اور اس کو کہتے ہیں قادر، تو شرک کہاں سے ہو گیا؟ قادر تو اللہ ہے نا، تو اگر کسی کو قادر کہہ دیا تو شرک کہاں سے ہو گیا؟ یہ دلیل دی جاتی ہے کہ داتا اللہ کے علاوہ کسی اور کو کہا جا سکتا ہے، یہ دلیل دی جاتی ہے۔ بات سمجھ لیجیے کہ کیا ہم کسی اور کو کہہ سکتے ہیں؟ مشکل تو کوئی اور بھی دور کر سکتا ہے نا۔ میں کسی سخت مشکل میں پھنسا ہوا تھا، میرے پاس پیسے نہیں تھے، تو میرا کوئی دوست آیا، اس نے کہا یہ پیسے لے لو تاکہ تیری مشکل آسان ہو جائے۔ میں کہہ دوں کہ اس نے میری مشکل آسان کر دی، تو اس میں شرک کہاں سے ہو گیا؟ میں کہہ دوں کہ وہ مشکل کشا ہے، تو شرک کہاں سے ہو گیا؟ اللہ اکبر۔ بات سمجھ لیجیے، کسی کو قادر، کسی کو رحیم، کسی کو رؤوف، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی نام ہے کہ رحمت للعالمین، رؤوف الرحیم، اللہ بھی رؤوف الرحیم ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی نام ہیں۔ اس سے دلیل پکڑتے ہیں کہ نبی کریم کا نام رؤوف اور رحیم ہو سکتا ہے جو اللہ کا نام ہے، اگر وہاں شرک نہیں ہوتا تو یہاں داتا کہنے سے شرک کیسے ہو گیا؟ مسئلہ تو سمجھنے والا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رؤوف اور رحیم ہے، یا مخلوق میں سے کوئی؟ ہم کہتے ہیں ماں پیار کرتی ہے، والدین بھی پیار کرتے ہیں، اللہ بھی پیار کرتا۔ مخلوق میں سے کوئی مدد کرتا ہے، کوئی پیار کرتا ہے، کوئی دیتا ہے، تو اس کو جب ہم کہتے ہیں نا یہ دیتا ہے، تو اس کے پیچھے جو تصور ہے وہ اہم ہے۔ جو تصور ہے نا اس کے پیچھے جو عقیدہ ہے وہ اس کی ہے ساری بات، عقیدے کی بات ہے، عقیدے کا معاملہ ہے۔ اس لفظ کے پیچھے عقیدہ چھپا ہوتا ہے۔ جب ہم کسی کو کہتے ہیں نا کہ تو نے تو میری مشکل حل کر دی، تو ہم یہ نہیں سمجھ رہے ہوتے کہ دنیا کائنات کا مشکل کشا یہ ہے۔ مشکل اس نے حل کی ہوتی ہے، اور یہ مشکل اس نے حل کی ہے اللہ کے بنائے ہوئے اسباب کے تحت، اللہ کے بنائے ہوئے اسباب کے تحت۔ اور اللہ کے دیے ہوئے اسباب کے تحت کوئی بھی شخص کسی کی مدد کر سکتا، کوئی بھی شخص کسی کی مشکل حل کر سکتا ہے، کوئی بھی شخص کسی کی مدد کا جواب دے سکتا ہے، استعانت کا جواب دے سکتا ہے۔ اور اللہ کے دیے ہوئے اسباب کے تحت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہیں، رؤوف بھی ہیں، رحیم بھی ہیں، بالناس رؤوف الرحیم۔
اللہ کے نبی ساری دنیا کے لیے محبت و رحمت اپنے اندر لیے ہوئے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور کوئی بھی شخص ہو سکتا. اور اگر کسی نے کسی کے داتا کہنے میں یا کسی کے رؤوف کہنے میں یا رحیم کہنے میں یا قادر کہنے میں پیچھے کا عقیدہ یہ ہو کہ اس کے پاس تھا اس نے مجھے دے دیا، یا استعانت مدد مانگنے میں عقیدہ یہ ہو کہ بھئی کسی کے پاس سائیکل ہے، میں اس سے مانگوں کہ مجھے سائیکل دے دو، تو سائیکل اس کے پاس ہے، اس میں شرک کون سا؟ اور اگر میں اس سے کہوں اس کے پاس تو ٹوٹی ہوئی سائیکل ہو اور میں اس کو کہوں کہ میں نے ہوائی جہاز لینا ہے اور تجھ سے ہی لینا ہے، جو اس کے پاس ہے ہی نہیں، جس کی اس کے پاس طاقت نہیں، جس کا اس کے پاس سبب موجود نہیں، فوق الاسباب جب میں سمجھوں کہ وہ مجھے دے سکتا ہے تو یہ شرک ہے. کیوں؟ فوق الاسباب سوائے اللہ کے اور کوئی دے نہیں سکتا. یہ تو اللہ نے عطا کیے ہیں اسباب، اللہ نے عطا کی ہیں صلاحیتیں، تو اللہ کی عطا کی ہوئی صلاحیت کے اندر، اللہ کے دیے ہوئے اسباب کے اندر کوئی شخص کسی کی مدد مانگ بھی سکتا ہے، اس کو مدد کرنے والا کہہ بھی سکتا ہے. لیکن اگر کوئی شخص طاقت کچھ بھی نہیں رکھتا، اسباب بظاہر کوئی نہیں ہے، دیکھیں نا، آپ کہیں کہ میں نے نیو یارک بات کی ہے آج، وہاں نیو یارک 7 سمندر پار، آپ کہیں میری آج بات ہوئی ہے، کوئی حیرت کی بات ہے اس میں؟ کوئی حیرت کی بات نہیں. کیوں؟ ٹیلی فون موجود ہے، سبب اللہ نے بنایا ہے، آپ بات کر سکتے ہیں. اور آپ اگر کہیں کہ میں نے قبر والے سے بات کی ہے تو حیرت کی بات ہے نا، وہاں پہ اگر تو ٹیلی فون لگا ہے، کوئی نیٹ ورک قبرستان والوں کے ساتھ بھی چل پڑا ہے تو پھر تو ٹھیک ہے، اسباب میں بات آ گئی، بات سمجھ میں آ گئی، آپ نے کہی ہوگی اس نے سن لی ہوگی. اگر کوئی ایسا نیٹ ورک ہے، اگر اسباب ہیں، بات سمجھ میں آ گئی. اگر آپ کہیں کہ ٹیلی فون بھی میرے پاس نہیں، کمرے میں بند ہوں اور میں کوئی تار نہیں جاتی، کوئی موبائل فون نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، پھر بھی میں نے نیو یارک بات کی ہے، تو لوگ یہی کہیں گے کہ اس کا دماغ چل گیا ہے. لوگ جو ہیں آپ کو چھوڑ دیں گے کہ یہ معذور ہے، اس کا دماغ چل گیا. اللہ اکبر. بس میرے بھائی، اگر داتا کہنے کے پیچھے عقیدہ کوئی نہیں، اگر داتا کہنے کے پیچھے یہ عقیدہ کار فرمان نہیں کہ قبر والا بھی مجھے دیتا ہے، اگر یہ عقیدہ کار فرما نہیں تو پھر ساری قبروں والوں کو داتا کہو، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، جس کو مرضی کہو. اگر قبر والے وہ نیک بزرگ جو اس دنیا میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں کے مطابق زندگی گزار کے اس دنیا سے تشریف لے گئے، اب وہ اس دنیا میں نہیں ہے، وہ قبر میں ہے. اللہ اکبر. ما انت مسمع بمن فی القبور. اللہ فرماتا ہے کہ قبروں والوں کو تو سنا نہیں سکتا، مر گیا وہ کیسے سنے؟ وہ تو مر گیا، فوت ہو گیا، چلا گیا، ختم ہو گیا، اس دنیا سے چلا گیا، اگلی دنیا میں چلا گیا، تو وہ سن کیسے سکتا ہے؟ اور جب وہ سن نہیں سکتا تو وہ دے کیسے سکتا ہے؟ اور اس کو اگر کہنا داتا، اگر تو اس لیے داتا کہتے ہیں کہ بس ٹھیک ہے، نام سے پیار سے آپ نے داتا نام رکھا ہوا ہے، تو پھر جس مرضی قبر والے کا نام رکھ لے، کوئی اعتراض نہیں ہے، کوئی شرک نہیں ہوتا اس سے. شرک اس وقت ہوتا ہے جب داتا کو دینے والا سمجھا جاتا ہے، اور دینے والا زندہ دینے والا ہو سکتا ہے اسباب کے تحت، زندہ مدد دینے والا ہو سکتا ہے اسباب کے تحت، اور زندہ کسی بھی طرح کی استعانت کا جواب دینے کے بھی قابل ہو سکتا ہے. تو جو اس دنیا میں نہیں رہا اس کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا کہ یہ داتا بھی ہے اور گنج بخش بھی ہے. اللہ اکبر. داتا بھی ہے اور گنج بخش بھی ہے، اسباب درمیان میں کوئی نہ ہو تو یہ صفت سوائے اللہ کے اور کسی کی نہیں. یہ صفت سوائے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی بغیر اسباب کے کچھ دے سکتے نہیں، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی مخلوق ہے. کوئی اختلاف نہیں کہ
کہ اسباب موجود ہوں، جس سے مرضی مانگیں، جس کو مرضی مشکل کشا کہیں۔ اگر پیچھے عقیدہ یہ نہ ہو کہ میں نے بیٹے کا نام قادر رکھا ہو، میں اس کو قادر کہوں، مجھے پتا ہو کہ میں نے تو بس نام رکھا ہے، میں اس کو قادر نہیں سمجھتا، تو پھر یہ شرک نہیں ہوتا۔ اگر کوئی کسی کو داتا کہتا ہے اور داتا سمجھتا نہیں، ایسے پیار سے جیسے پپو کہہ لیا کسی کو، تو کہہ لیں آپ داتا، کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اور اگر پیچھے عقیدہ یہ ہے کہ دینے والا وہ ہے، تو بھائی مشرکین مکہ بھی کہتے تھے کہ دینے والا تو وہ ہے۔ یہ تو مشرکین مکہ کی سمجھ میں بات آئی تھی، جو اللہ اور اس کے رسول کے دشمن تھے۔ قرآن کا فیصلہ ہے کہ رجسٹرڈ جہنمی تھے، پھر بھی ان کا عقیدہ یہ تھا کہ داتا اللہ ہے۔ عجیب بات ہے، اللہ کو داتا سمجھ کے بھی پھر بھی وہ جہنمی ٹھہرے۔ وجہ کیا ہوئی؟ کیا غلطی ہو گئی ان سے؟ تو دو ہی امکانات ہو سکتے ہیں۔ ایک تو امکان یہ کہ وہ ان سے دعائیں مانگتے تھے، ان کو پکارتے تھے۔ آدمی اس کو پکارے، اس کو دعا مانگے، تو دعا مانگنا تو بھائی عبادت ہے۔ الدعاء هو العبادہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ کہتا جی میں تو کبھی کوئی سجدہ کوئی کام نہیں کیا کبھی قبر پہ جا کے، میں تو بس قبر پہ جا کے دعا مانگتا ہوں، قبر پہ جا کے میں تو بس دعا مانگتا ہوں۔ اور دعا کیا ہے؟ الدعاء هو العبادہ، ترمذی شریف کی حدیث۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعا مانگنا ہی تو عبادت ہے، اور دعا ہی تو عبادت ہے، اور عبادت سوائے اللہ کے کسی اور کا حق نہیں۔ اگر آپ نے مانگا تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی آیت پڑھی، وقال ربکم ادعونی استجب لکم، اب مجھ سے مانگا کرو میں دوں گا، دینے والا میں ہوں۔ اور جو نہیں مانگتا، الذین یستکبرون عن عبادتی، جو مجھ سے نہیں مانگتا اس کا مطلب ہے وہ میری عبادت میں تکبر کرتا ہے، کسی اور سے مانگتا ہے، تو غصہ تو آتا ہے نا پھر۔ یعنی ایک بات یہ ہو سکتی ہے کہ کوئی کسی سے مانگے، دعا مانگے، اس سے ڈائریکٹ مانگے تو دے دے مجھے، اور بڑے لطیفے بنے ہوئے ہیں، اسی سے مانگتے ہیں، اسی سے کہ تو دے دے تو، اور بات سمجھ میں نہیں آتی۔ لطیفہ بنا ہوا ہے نا، کسی نے مانگا تو داتا ہے دے دے، تو داتا ہے دے دے، تو داتا ہے دے دے، بیٹھا مانگ رہا تھا قبر پہ، کسی موحد کی نگاہ پڑ گئی، اس نے کہا بیوقوف شرک کر رہا ہے تو، اللہ سے مانگ۔ اور کیا مانگ رہا ہے؟ کہتا جی 10 روپے چاہیے مجھے۔ اس نے کہا یہ لو 10 روپے لے لو اور شرک نہ کرنا آئندہ۔ اس نے 10 روپے جیب میں ڈال لیے، وہ چلا گیا۔ تو کہتا ہے داتا دلوا تو نے دیے ہیں، لیکن دلوائے کسی وابی سے ہیں۔ تو عقیدہ پیچھے اگر نہیں تو پھر اگر عقیدہ موجود نہیں تو ہمیں داتا کہنے میں کوئی اعتراض نہیں۔ اگر عقیدہ پیچھے ہے تو بھائی عقیدے کے ساتھ تو داتا صرف اللہ ہے۔ تو ایک تو بات کہ آپ ڈائریکٹ اس سے دعا مانگتے ہیں، سن لیجئے سورہ حج کے اندر اللہ نے فرمایا تمہیں بات سمجھ میں نہیں آتی تو ایک مثال سے سمجھ لو۔ فرمایا یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا لہ، لوگوں مثال میں بیان کرتا ہوں سن لو، کان لگا کے سنو۔ دعا مانگتے ہو کسی اور سے، دعا تو عبادت ہے، دعا سوائے اللہ کے کسی اور سے اس طرح نہیں مانگی جا سکتی جس کا اسباب کے ساتھ تعلق نہ ہو۔ بغیر اسباب کے، فوق الاسباب استعانت سوائے اللہ کے کسی اور سے مانگی نہیں جا سکتی۔ فرمایا ان الذین تدعون من دون اللہ، پھر بھی تم جن سے دعائیں مانگتے ہو جا کے، جن کو پکارتے ہو، لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا لہ، یہ جتنے بھی ہیں نا، ہیں تو کافی سارے نا، گنے ہی نہیں جاتے کتنے۔ اللہ فرماتا ہے یہ سارے اکٹھے ہو جائیں تو مل کے خزانے تمہیں کیا بخشنے ہیں؟ اللہ اکبر۔ اور دینا لینا کیا ہے؟ فرمایا یہ تو سارے مل کے ایک مکھی نہیں بنا سکتے، ایک مکھی نہیں بنا سکتے، انہوں نے دینا کیا ہے؟
پھر فرمایا چلے مکھی بنانا تو پھر دور کی بات ہے. ایک اور بات سمجھ لیجیے. فرمایا وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا. کھانا کھا رہے تھے حضرت صاحب, میں فوت شدہ کی بات نہیں کر رہا, زندہ کی بات کر رہا ہوں. قرآن نے زندہ کی بات کی ہے, اور فوت شدہ تو اس سے بھی کیا گزرا ہے نا. اور اگر کوئی بت ہے, کوئی مردہ ہے, کوئی فوت شدہ بزرگ ہے, کوئی جتنی مرضی مکرم ہستی ہے, تو اللہ فرماتا ہے اس کے سامنے کھانا پڑا ہوا ہو تو مکھی آئے, مکھی بالکل کمزور ناتواں جانور, چھوٹے سے چھوٹا جانور, وہ آتا ہے, وہ تھوڑا سا کھانا اس میں سے اٹھا لیتا. فرمایا اس نے کھانا اٹھایا لے کے بھاگ گیا. فرمایا اس مکھی سے کھانا چھین کے دکھا دو. إِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ. اور جو مکھی سے کھانا نہیں چھین سکتا وہ تمہاری مدد کیسے کر سکتا ہے؟ ضعف الطالب والمطلوب, ضعف الطالب والمطلوب. مانگنے والا بھی کمزور, جس سے مانگا جا رہا ہے وہ بھی کمزور. نہ اس کے پاس کوئی طاقت, نہ اس کے پاس کوئی طاقت. نکلے گا کیا اندر سے؟ مانگتے رہو. فرمایا ما قدر اللہ حق قدرہ. بڑا ظلم کیا لوگوں نے, اللہ کی قدر ہی نہیں جانی. ما قدر اللہ حق قدرہ. کہاں داتا, کہاں مخلوق, اور مخلوق بے بس مجبور مقہور, اس کو کہتے ہو کہ یہ داتا ہے. بڑا ظلم کیا تم نے. ما قدر اللہ حق قدرہ. اللہ کی قدر ہی نہیں جانی. بخاری شریف کی حدیث پہلے بھی کئی دفعہ عرض کر چکا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اللہ فرماتا ہے کہ بندے نے بڑا ظلم کیا. کذبنی ابن آدم ولم یکن لہ ذالک وشتمنی ولم یکن لہ ذالک. میرے بندے نے بڑا ظلم کیا, مجھے جھٹلایا, میری ذات کو جھٹلایا. اس کو چاہیے نہیں تھا کہ یہ کرتا. وشتمنی, اور مجھے گالی دی ہے اس نے. ولم یکن لہ ذالک, اس کو چاہیے نہیں تھا مجھے گالی دیتا. اللہ جی آپ کو کون گالی دیتا ہے؟ آپ تو عرش والے ہیں, آپ تو کوئی گالی نہیں دیتا. فرمایا سن لو. وَأَمَّا تَكْذِبُهُ إِيَّايَ فَقَوْلُهُ لَن يُعِيدَنِي كَمَا بَدَأَنِي. یہ جو مجھے جھٹلانا ہے نا, وہ تو اس کا یہ کہنا ہے جو کہتا ہے نا جب مر کے مٹی ہو گئے کون دوبارہ زندہ کرے گا. جب یہ کہتا ہے نا مر کے مٹی ہو گئے دوبارہ کیسے زندہ ہوں گے, تو یہ ایسے ہے جیسے اس نے میری ذات کو جھٹلا دیا. بڑی گڑبڑ کی ہے اس نے. فرمایا اتنی بات نہیں اس کو پتا. وَلَيْسَ أَوَّلُ الْخَلْقِ بِأَهْوَنَ عَلَيَّ مِنْ إِعَادَتِهِ. بھئی پہلی دفعہ پیدا کرنا زیادہ مشکل تھا کہ دوسری دفعہ؟ تو جس نے پہلی دفعہ پیدا کر لیا وہ دوسری دفعہ نہیں کر سکتا. تو جس کو پہلی دفعہ پیدا کرنا اتنا آسان تھا کہ اس نے کن کہا اور مخلوق پیدا ہو گئی, اس کے لیے دوسری دفعہ پیدا کرنا. تو فرمایا جس کے ذہن میں یہ شک پیدا ہوتا ہے نا کیسے کرے گا, یہ مجھے جھٹلاتا ہے. اور فرمایا جو گالی دینا ہے شتمہ ایایا فقولہ اتخذ اللہ ولدا. جب یہ کہتا ہے نا اللہ کی اولاد بھی ہے تو یہ مجھے گالی دیتا ہے. یہاں تو اولاد کی بات ہوئی. وَأَنَا الْأَحَدُ الصَّمَدُ, جبکہ میں تو اکیلا ہوں اور میں بے نیاز ہوں ہر قسم کے واسطے سے, کوئی مجھے ضرورت نہیں کسی چیز کی. یہ مجھے گالی دیتا یہ کہہ کے کہ میرا بیٹا ہے. کہتا جی ہم تو بیٹا نہیں کہتے. ہم کیا کہتے ہیں؟ مشرکین مکہ کیا کہتے تھے؟ مشرکین مکہ کا جرم کیا تھا؟ مشرکین مکہ کا جرم اللہ نے 2 جگہ قرآن پاک میں بیان فرمایا. مشرکین مکہ بھی کہتے تھے ہم ان بتوں کی پوجا نہیں کرتے, ان کی عبادت نہیں کرتے. ما نعبدہم, ہم ان کی بندگی نہیں کرتے. الا لیقربونا الی اللہ زلفا, ہم تو ان کے آستانے پہ اس لیے جاتے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیتے ہیں, اس لیے جاتے ہیں. یعنی اللہ کے قریب کرنے کے لیے سیڑھی کی ضرورت تھی اس لیے گئے. اور دوسری جگہ فرمایا وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُهُمْ وَلَا يَضُرُّهُمْ.
اللہ کو چھوڑ کر غیروں کی بندگی کرتے ہیں جو نہ نفع دینے والے نہ نقصان پہنچانے والے. وَيَقُولُونَ، اور اگر کوئی پوچھے بھی کہ کیا جھک مار رہے ہو، کر کیا رہے ہو یہاں، تو کہتا ہے جی میں تو صرف اس لیے ان کے پاس گیا ہوں کہ اللہ کے ہاں میری سفارش کر دیں. یہ قرآن کہہ رہا ہے وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، یہ کہتے ہیں یہ اللہ کے ہاں ہمارے سفارشی ہیں، مانگتے تو مجھ سے، ان سے صرف سفارش کرواتے ہیں. یہ تھی ان کی غلطی، یہ تھا ان کا جرم جس کی وجہ سے وہ اللہ اور اس کے دشمن قرار پائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن قرار پائے. لیکن داتا اللہ کو سمجھتے تھے، وہ کہتے تھے داتا صرف وہ ہے. لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، دیتا کون ہے، گنج بخش کون ہے. مشرکین مکہ بھی یہ کہتے تھے کہ اللہ دیتا ہے. جو مشرک قرار پائے اور اگر کوئی یہ عقیدہ رکھے کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور داتا ہو سکتا ہے بغیر اسباب کے، راستے میں کوئی سبب نہیں ہے پھر بھی ہو سکتا، تو یہی تو وہ عقیدہ بد ہے جو انسان کو جہنم میں لے جاتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے عقیدوں سے محفوظ فرمائے. تو ایک بات یہ ہو سکتی ہے کہ ڈائریکٹ مانگا جائے، دوسری بات یہ ہو سکتی ہے کہ آپ ان سے نہیں مانگتے، آپ کہتے ہیں بس سفارش کر دیں وہاں. اگر ان سے کہہ دیں بھائی سفارش کی کوئی ضرورت نہیں، وہ سنتا ہے، اس کا اعلان ہے انی قریب، اور میرے لیے سفارشی سیڑھی کی ضرورت نہیں، اجیب دعوت الداع اذا دعان، اور مجھے پکارو تو صحیح، اور مجھے دعا کرو تو صحیح. جب کرو گے، جس وقت کرو گے، جس حالت میں کرو گے، جب مانگو گے، میں اس کو سنتا ہوں. بلکہ یہ نہیں فرمایا سنتا ہوں، یہ فرماتا نا اسمع دعوت الداع، تو ہمیں بہانہ مل جانا تھا. سنتا تو وہ ہر ایک کی ہے، مانتا کسی کسی کی ہے. تو اس نے فرمایا اجیب دعوت الداع اذا دعان، کہ بھائی میں ہر ایک کی پکار کا جواب دیتا ہوں، اس کو قبول کرتا ہوں. تو بھائی پھر کسر کس چیز کی رہ گئی؟ جب وہ مانگتا ہے کہتا جی نہیں، کسی افسر کے پاس جانا ہو تو سیکرٹری سے تو پہلے ملنا ہی پڑتا ہے، سیکرٹری کے پاس جائیں گے تو آگے معاملہ ہوگا نا، افسر کے پاس ڈائریکٹ تو نہیں جا سکتے. اللہ اکبر، اللہ کا دربار، اللہ کی ذات، مالک الملک، جو کروڑوں نوری سال دور اس کا عرش، اور وہاں عرش کے اوپر وہ مستوی، اور وہاں سے وہ کالے پتھر پہ چلتی ہوئی جو کالی کیڑی ہے نا، اس کے پاؤں کی آہٹ بھی سنتا ہے اور اس کو دیکھتا بھی ہے، جو نہ ہمیں دکھائی دیتی ہے نہ ہمیں اس کے پاؤں کی آہٹ سنائی دیتی ہے. جو اس کو دیکھتا اور اس کو سنتا ہے وہ ہماری نہیں سنتا، وہ بے قدرے کی نہیں سنتا. ما قدر اللہ حق قدرہ ہی، جو اللہ کی قدر ہی نہیں جانتا، جس کو پتہ ہی نہیں سیڑھیوں کے پاس جاتا ہے. اللہ فرماتا ہے لا تضربوا للہ الامثال، یہ دنیا کی مخلوق، کمزور مخلوق، اس کی مثالیں اللہ کے لیے نہ دیا کرو، اللہ کی ذات کے لیے. یہ سیکٹری کی، پی این کی، چپڑاسی کی، نائب قاصد کی، چوکیدار کی ضرورت ہوگی دنیا والوں کو، مخلوق کو. اللہ کو ضرورت نہیں ہے کسی بات کی. اس نے کہا اجیب دعوت الداع اذا دعان. نہ وقت مقرر ہے کہ کب پکارنا ہے، نہ جگہ مقرر ہے کیسے پکارنا ہے، نہ طریقہ مقرر ہے. زبان سے نکالو، اللہ اسی وقت سن لیتا. ایک دہریے نے، جو جس کے خیالات دہریوں والے تھے، پروفیسر ہے کالج کا، نہ نماز نہ روزہ کچھ نہیں، خود واقعہ اس کے دوست نے مجھے بتایا. بیوی بیمار ہو گئی، کئی دن کومے میں رہی، ہاسپٹل میں داخل، بے ہوشی کی حالت. بیوی بے ہوش ہو، ہسپتال میں ہو تو اس کو سنبھالنا کتنا مشکل ہے. پھر ساری دہریت نکل جاتی ہے. تو جب مہینہ ڈیڑھ مہینہ ہو گیا یا ایک مہینہ 22 دن ہو گئے اور ڈاکٹر کہیں کہ کوئی سمجھ نہیں آ رہی، بے ہوش، تو وہ کہتا ہے، خود بتاتا ہے کہ میں تو اکتا گیا کہ نہ اس کو چھوڑنے جوگا نہ سنبھالنے جوگا. بڑی مصیبت، ایک مہینہ 22 دن ہو گئے.
تو میں بس نکلا ہوں ہاسپٹل سے اور سیڑھیاں سی تھیں رات کو، تو سیڑھیوں پہ میں بیٹھ گیا ہوں، اور بیٹھ کے میں نے یوں آسمانوں کی طرف دیکھا، تو میں نے کہا یا اللہ اب تو بس کر دے۔ کہتا ہے بس میں نے یہ کہا ہے تو آدھے گھنٹے کے اندر میری بیوی کو ہوش آ گیا اور بالکل ٹھیک ہو گئی، دہریت ساری نکل گئی۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، جب پھنسے ہوتے ہیں نا مصیبت میں، پھر صرف اس کو پکارتے ہیں، کیونکہ پتہ ہوتا ہے اس کے علاوہ سننے والا ہی کوئی نہیں۔ سبحان اللہ۔ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ فَإِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ، اور یہاں آ جاتے ہیں، موج میلے میں ہو جاتے ہیں تو پھر شرک کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر قسم کے شرک سے محفوظ فرمائے۔ دینے والا، خزانے بخشنے والا، زمین و آسمان پیدا کرنے والا، سورج چاند کو کنٹرول کرنے والا، بارش برسانے والا، ہماری صدائیں التجائیں سننے والا، بغیر اسباب کے، بغیر تار کے، بغیر نیٹ ورک کے، اس کا نیٹ ورک ہر وقت کام کرتا۔ میرے ایک بزرگ مجھے کہنے لگے کہ کسی دن تہجد کے لیے نہ اٹھا جائے نا تو کوئی بات نہیں، پریشان نہیں ہونا، سردی ہو نا تو نہ اٹھا جائے تہجد کے لیے تو کوئی بات نہیں، رضائی کے اندر ہی لیٹے لیٹے اللہ کو ٹیلی فون کر لیا کرو کہ اللہ آج طبیعت نہیں چاہ رہی، آج تو میرا یہاں پہ رضائی کے اندر کی دعا ہی قبول فرما لے، تو وہ تو قبول فرما لیتا ہے، وہ ہر جگہ سنتا ہے۔ اس کو یہ مسئلہ نہیں ہے کہ اس طرح سے بیٹھو گے، وہاں آؤ گے، یہ کرو گے پھر مانوں گا، وہ تو ہر وقت سن لیتا ہے۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، ایسا ہوتا ہے داتا، اس کو کہتے ہیں داتا، اور داتا اس کے سوا کوئی اور نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔